بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے ہم سے رکھوائے۔ بلا شبہ اسی کی توفیق سے ساری نیکیاں سر انجام پاتی ہیں۔ بنعمتہ تتم الصالحات، اسی کا فضل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو دین کی سمجھ، کسی قدر دین کی گہرائیوں سے رموز اور سے تعارف آپ کا ہوتا جاتا ہے، اور جو قرآن سے آپ جڑتے جاتے ہیں، آپ کو اپنی کم مائگی کا، بے مائگی کا احساس ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ اس بات کا حقیقی ادراک کر لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی صورت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو آپ دے دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو آپ لے لیں اس کو کوئی پھر دینے والا نہیں ہے۔ اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی شخص کی وجاہت آپ کے یہاں کچھ کام نہیں آتی، بجز اس کے کہ آپ ہی کا فضل ہو جائے۔ ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے۔ اللہ جو غنی ہے، غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ذات ہے اس کی، اسے نہ بندوں کی عبادت کی حاجت۔ ہاں، وہ خوش ہوتا ہے البتہ بندوں کی عاجزی سے، ان کی بندگی سے، لیکن اسے حاجت نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کی بساط کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا، وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اگر ہم چاہیں تو یہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، جو نبوت کی ذمہ داریاں دی ہیں اور جو مقام دیا ہے، یہ ہم سب لے لیں، تم سے لے لیں، اور پھر اس کو تم ہم سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب اسی کی عطا ہے، اسی کا فضل ہے، لیکن اس بے نیاز ذات نے اپنے اوپر فضل کو، رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ تو اسی کی رحمت کے اور اسی کے فضل ہے، ورنہ یہ زندگی اتنی پیچیدہ تر ہے کہ، اور اتنے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بوتے پر کسی صحیح راہ کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے اعتماد پر، اپنے علم، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کسی راہ کا انتخاب کریں اور اس پر سیدھے سیدھے چلنا چاہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور دوسرے لوگ بھی، سماج، اور سماج میں ہر قسم کے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، تو ان کو بھی تو اللہ نے فری ول اور آزادی دے کر کے بھیجا ہے، وہ بھی آپ کے آڑے آتے ہیں۔ تو آپ اس گہما گہمی میں آپ کو کسی بات کی توفیق ہو جائے، کچھ نیک کام کر لیں، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ بات وقت رہتے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک رمضان ہمیں اور عطا فرمایا، اور اس کے مقدس مہینے میں قرآن سے کسی بھی درجہ تلاوتی حد تک ہی صحیح رابطہ بھی نصیب فرمایا، روزے بھی ٹوٹے پھوٹے رکھ لیے گئے، اجر بھی انشاءاللہ مل ہی گیا ہوگا اور مل جائے گا انشاءاللہ۔
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ رمضان اب مکمل ہوا چاہتا ہے. ہر افطار کے بعد تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. اب عید کے روز اور پڑھ لیے گا کہ ذهب الظمأ، پیاس بھی چلی گئی ہے اور رگیں بھی ترک ہو گئی ہیں. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر بھی اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا. یہ تو تمہید تھی. عرض یہ کرنا تھا کہ شکر بجا لائیں رمضان کی نعمت پر. اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں جو روزے رکھوائے گئے ہیں یا رمضان کی جو فضیلت ہے، اس معنی کر نہیں ہے کہ اس میں روزے رکھوائے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ تو نہ جانے کب سے تھا. اس میں روزے اس لیے رکھوا دیے گئے کہ روزے رکھنے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے روزے کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، اور قرآن مجید بھی ہدایت ہے ھدی للمتقین، متقین کا، جس کا میں نے ایک ہلکا سا پچھلی گفتگو میں یہ ترجمہ کیا تھا کہ جن کے دلوں میں نرمی ہے، گداز ہے، اللہ کہتے ہیں کبر نہیں ہے، گداز آ گئی ہے، پھر قرآن نافع ہو جاتا ہے اور ہدایت بن جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے اور اس سے ہدایت ملتی ہے. تو امید ہے قرآن حکیم سے بھی خصوصی تعلق آپ حضرات نے رکھا ہوگا اور روزے بھی رکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اب ایک خوشی کا موقع آ گیا ہے. یہ عید جو ہے یہ قرآن کے نزول کے لیے ہے. قرآن کے نزول کے اس کے جشن میں یہ خوشی منائی جاتی ہے. یہ خوشی کا دن عطا کیا گیا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی کہ اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا آ چکی ہے تمہارے سینوں کے امراض کے لیے، ہدایت آ چکی ہے اور رحمت آ چکی ہے مومنین کے لیے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پہ خوشی کریں، وہ اس بات پہ خوشی منائیں. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے وہ نعمت جس پر وہ حد درجہ خوش ہوں، جتنا زیادہ خوش ہو سکتے ہیں خوش ہوں، اترائیں. میں اکثر فریح کا ترجمہ کرتا ہوں اترانا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ہوا اور اس کی خاص رحمت ہوئی کہ اس نے قرآن جیسی نعمت دے دی، اس پر خوشی منائیں. یہ ہے خوش ہونے کی جگہ. تو میں ایک معمولی سے طالب علم عربی زبان کا، تو مجھے اندازہ ہے کہ فریحہ عربی زبان میں یہ عام خوش ہونے کے لیے نہیں آتا. ایسی خوشی کے لیے آتا ہے جس میں بہت زیادہ خوش ہو، عطا بہت زیادہ خوشی ہو، اس میں بے پناہ خوشی ہو، اتنا کہ اطراٹ آ جائے، اترانے لگے. نارمل خوشی، معمولی خوشی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے سرہ، السرور والبہجہ، مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں. لیکن فریحہ تب آتا ہے جب حد درجہ کوئی شخص خوش ہو جائے اور اتنی خوشی کہ وہ اطراٹ کی میں آ جائے، وہ اس کے لیے فریحہ آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قارون جب وہ نکلا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اونٹوں پر اس کا مال لدا ہوا ہے، سونے اور جواہرات ہیں، تو وہ بڑا اتراتا ہوا نکلا. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ لا تفرح، اتنا زیادہ مت اتراؤ، اتنا زیادہ مت خوش ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب یہ اس کی بھی گہرائی ہے، خوش ہونے کو پسند نہیں کرتا، ناپسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. بہت زیادہ خوش ہونے کو کہ جس میں اطراٹ آ جائے، جس کو عربی زبان میں فریحہ کہتے ہیں، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو فریحہ کوئی اچھے سیاق میں نہیں آیا ہے. فریحہ اتنا زیادہ محمود بھی نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اتنا زیادہ آدمی کسی بات پہ خوش ہو جائے کہ اترانے لگے. لیکن یہ تنہا قرآن مجید کی نعمت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہاں یہاں پر تو خوش ہو سکتے ہیں، یہاں پر اترائیں، اس پہ فخر کریں کہ یہ خوش ہونے کی چیز، یہ خزانہ براہ راست اللہ کلام کرتا ہے آپ سے. لیکن اب یہ بھی ایک بڑا یہ عجیب تماشا ہے، ایک المیہ ہے کہ ابھی ہماری قوم اور اچھے خاصے ادارے بھی
بڑے اداروں کی چھوڑیے، اچھے خاصے ادارے بھی ابھی اسی بات سے نہیں نکلے کہ وہ صرف ناظر قرآن پڑھا کر کے اور صرف حفظ کرا کر کے، حالانکہ بڑی بات ہے وہ، بس اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا تیر مار لیا اور کیا کر لیا، اس سے آگے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ بچوں کو اور سب سے بڑی بات عوام کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں، اللہ کی کتاب سے جوڑیں، قرآن فہمی ہو تو دیکھیے کتنا اللہ نے تو ہر شخص کے اندر صلاحیتیں اور خزانے رکھی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے عوام کہہ کر کے چھوڑ دیا ہے، جن کو آپ نے دیہاتی کہہ کر چھوڑ دیا، جن کو آپ نے کالج کے بچے اسٹوڈنٹس کہہ کے چھوڑ دیا ہے، دنیا دار کہہ کے چھوڑ دیا ہے، آپ ایک بار انہیں ذرا قرآن کا ترجمہ تو سمجھائیں، پھر دیکھیے کیسے موتی نکالتے ہیں وہ معنی کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف علماء کے اندر ذہانت ہے؟ ایسا نہیں ہے، غیر علماء میں بھی اللہ نے بے پناہ صلاحیت، بس وہ بیریئر توڑ دیجئے ان کا، تو انہوں نے تو حقیقی اور واقعی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ جی ہے، تو وہ تو پھر قرآن حکیم کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ اسی لیے دیکھیے آپ جناب رسول اللہ نے کیا خوبصورت بات، آپ کا تو سارا ہر کلام ہی آپ کا جوامع الکلم آپ نے ارشاد فرمائے۔ دیکھیے کیسا انسانوں کی صلاحیت کا، عام انسانوں کی صلاحیت کا، جن کو خاکم بدان میں کہتا ہوں ہمارے علماء جن کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، جناب رسول اللہ کے الفاظ میں دیکھیے کیسے انسانیت کی صلاحیتوں کا، سب رب کے بنائے ہوئے بندے ہیں، کیسا اعتراف ہے۔ فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسانوں کا پوچھتے ہو، لوگ تو کانے ہیں، کانے جس کو سادہ زبان میں کھان بھی کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ، کانے ہیں سونے اور چاندی کی کانے، معادن کمعادن الذهب والفضہ، خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام، جو جاہلیت میں جتنے اچھے تھے اسلام میں آنے کے بعد بھی اتنے اچھے ہو گئی۔ صلاحیتیں تو بھری پڑی ہیں، رسول اللہ تو سونے اور چاندی کی کان کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی بھی کیا مایوسی ہو گئی ہے کہ اول تو پہلی شکایت تو لوگوں سے ہی ہے کہ کیوں وہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، ہر وقت رکوع میں ہی ہے کہ بس کچھ نہیں سمجھیں گے، پڑھیں گے نہیں، خود جذبہ نہیں ہے کہ جائیں ان لوگوں کو تلاش کریں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور سمجھیں۔ تو پھر قرآن حکیم کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا، کتنا بڑا فضل ہے، یہ آپ کو پھر حقیقی احساس، اس کا حقیقی ادراک ہوگا، تو تب آپ رب والے بنیں گے، تب آپ ربانی بنیں گے۔ تو عوام سے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، طالب علم ہو، عالم ہو یا معلم ہو یا متعلم ہو، عوام ہو یا خواص ہو، سبھی سے درخواست ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس سے جڑ جائیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، تب اس کی نعمت کا ہونا، کتنے خزانے ہیں، اس قیمتی خزانے کا صحیح ادراک اور احساس ہمیں ہو پائے گا، اور پھر معلوم ہوگا کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت دے دی گئی، اور اس نعمت پہ آپ پھر اترائیں گے۔ یہ فرحہ کا لفظ ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتا ہے اس پر خوش ہوں، اس پہ خوشیاں منائیں، اور وہ خوشی کا دن آ گیا ہے الحمدللہ۔ عید کی شکل میں، عید الفطر کی شکل میں اللہ نے یہ نعمت یہ دے دی ہے ہمیں، جو دراصل قرآن کے نزول کا جشن ہے، جس کو ہم عید کہتے ہیں، قرآن کے نزول کی خوشی ہے۔ کاش ہم اس بات کا صحیح ادراک کر سکیں۔ تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، بھوک پیاس کی شدت لی، وہ بھی اللہ کی نعمت تھی، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے جو عید کی شکل میں ہمیں خوشی ملی ہے، اور اس خوشی کا حقیقی باعث جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ایک بار عید کی مبارکباد قبول کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔